برج خلیفہ دیکھنے کی شوقین تھی۔ شوہر کاروباری تھا، وقت ہی نہ نکال پاتا۔ ایک روز پیسے اور ٹکٹ پکڑا کر بولا کہ دیور کے ساتھ جا کر برج خلیفہ دیکھ لو۔ جلدی سے تیاری پکڑی اور بیگ پیک کر کے دیور کے ساتھ چل پڑی۔ رات ہوئی تو دیور نے ایک ہی کمرہ بک کروا لیا اور بولا بھابی آپ۔ میرے ہوش اڑ گئے اس رات۔ ہائے نعمان، دیکھو تو کتنی بڑی عمارت ہے۔ میں نے دیور کے موبائل سے برج خلیفہ کی تصویر دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو کونی مار کر متوجہ کیا تھا، جو کہ صوفے پر بیٹھا اپنے حساب کتاب کی کتاب لیے مہینے بھر کے اخراجات کی فہرست بنا رہا تھا۔ میری کونی مارنے پر اس نے سب سے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا تو میرا دیور ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ تو آدم بیزار قسم کا انسان ہے، اسے چھوڑیں بھابی، آپ ایسا کریں میرے کمرے میں آ جائیں، میں آپ کو وہاں تصویریں دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ برج خلیفہ میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں۔ میں نے اپنے منے کو گود میں لیا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا قسمت تھی میرے دیور کی بھی۔ پہلے تو میں اسے بے تحاشا بونگا اور بے وقوف سے سمجھتی تھی۔ میری شادی پر وہ بس 21-22 سال کا تھا۔ 14 جماعتیں پاس کرنے کے بعد اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اس نے دبئی میں جا کے ہی نوکری کرنی ہے۔ اس بات پر میرے دیور کا روز میرے شوہر سے جھگڑا ہوتا تھا۔ میرے ساس سسر تو تھے ہی نہیں، بس ایک دیور ہی تھا اور 2 نندیں بھی۔ دونوں نندیں شادی شدہ تھیں اور دوسرے شہروں میں مقیم تھیں، سال بعد ہی رہنے کے لیے آتی تھی۔ ابھی بھی میری شادی کے لیے آئی تھی اور شادی کے چند دن بعد ہی واپس چلی گئی۔ میری شادی کو بھی 8 ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے پہلا جھگڑا اپنے شوہر اور دیور کے درمیان ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں یہ دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ دونوں ہی غصے میں ایک دوسرے سے بحث کیے جا رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں، اسی لیے دکان پر میرے ساتھ ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ وہ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، میں یہاں پر رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا جیسے آپ کر رہے ہیں، میں تو دبئی میں نوکری کروں گا۔ یہ سن کر تو میرے شوہر کی ناک ہی چڑھ گئی۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابا کی کپڑے کی دکان پر میں گپ مارنے جاتا ہوں، اسی سے تمہاری تعلیم کے خرچے پورے ہوئے ہیں اور یہ گھر بھی میں نے بنوایا ہے اور تم اسی دکان کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا آپ کو یہ شوق ہے اسی لیے آپ یہ دکان چلا رہے ہیں، مگر مجھے نہیں ہے، میں دبئی جا کر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں ایک پائی بھی مزید برباد کرنے کے لیے نہیں دے سکتا، تم یہاں سے پہلے ویزا ٹکٹ کا انتظام کرو گے، پھر دبئی جاؤ گے، وہاں کی خاک چھانو گے اور پھر واپس منہ لٹکا کر آ جاؤ گے۔ سوچ لو، اگر دبئی گئے تو دکان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے میں چلے گئے اور میں ہکا بکا دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر تو کمرے میں جا چکے تھے لیکن میں وہیں کھڑی تھی۔ دیور میری طرف دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا بھابی سمجھائے نا اپنے شوہر کو، میں ان کی طرح نہیں سوچ رکھتا، مجھے دکانداری کرنی ہی نہیں ہے، میں نوکری کرنا چاہتا ہوں اور اپلائی بھی کر چکا ہوں، مجھے امید ہے کہ بہت جلد مجھے کہیں نہ کہیں سے جواب آ جائے گا۔ میں نے کہا فرحان، تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اس دنیا میں، تمہیں کہاں اچھی نوکری ملے گی؟ نعمان ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، خامخواہ کی ضد کر رہے ہو۔ مجھے اپنے دیور کی بات بے فضول سی لگی تھی۔ جب جمع کاروبار اسے مل رہا تھا تو بیٹھ کر کاروبار کرتا، نوکریوں میں کیا رکھا تھا؟ تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی اور مہینہ بعد میں آخر کے دن تو انسان تنگی سے ہی گزارتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو دبئی میں ہی نوکری کروں گا۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں نہیں آ سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ کم از کم انہیں سمجھا تو سکتی ہیں، اور میں نے کہیں بھی کام نہیں کیا، میں نے بہت سارے کمپیوٹر کورسز بھی کر رکھے ہیں، مجھے بہت امید ہے کہ مجھے جاب کے لیے کال آ جائے گی، لیکن بھائی سے کہیں کہ مجھے 5 لاکھ کا انتظام کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی۔ میں نے کہا ابھی تو شادی پر اتنا خرچہ ہوا ہے اور تم 5 لاکھ مانگ رہے ہو، تمہیں بھی تو بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھابی خدا کے لیے انکار نہ کریں، بھائی کو کسی طرح بھی راضی کریں اور سوچیں اگر میں وہاں پر سیٹل ہو گیا تو آپ لوگوں کی بھی عیش ہیں، آپ لوگوں کو میں اپنے خرچے پر دبئی بلاؤں گا، ارے جتنا چاہے رہنا۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنے دیور کی یہ بات بالکل بے وقوفانہ سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ نئی شادی تھی اسی لیے میرا شوہر میری کم ہی کوئی بات ٹالتا تھا۔ میں نے بمشکل ہی صحیح لیکن اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جب وہ قسمت آزمانا چاہتا ہے تو اسے جانے دو۔ پھر میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے گھر پر میں ہی راج کروں، دیور کا کانٹا بھی میری زندگی سے نکل ہی جائے تو بہتر ہے۔ نند کا کیا ہے، سال بعد آتی ہے، چند دن رہتی ہیں، اتنی مہمان نوازی تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے اسے 5 لاکھ کی رقم دے دی۔ وہ بے حد خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا آپ بہت کمال کی بھابی ہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ میں وہاں پر اپنی نوکری کیسے پکی کرتا ہوں اور پھر اتنے پیسے کماؤں گا کہ آپ کو بھی بلاؤں گا۔
میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ تمہارا وہاں پر کام لگ جائے، تم خوش رہو، ہم بھی خوش رہیں، اور کیا چاہیے۔ دیور کے جانے سے تو میرے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرا پورے گھر پر قبضہ بھی ہو گیا تھا اور کوئی جھنجھٹ بھی نہیں تھا۔ ہر سال میرا دیور ایک ہفتے کے لیے پاکستان آتا تھا اور دبئی کی ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ برج خلیفہ کے بارے میں بھی اکثر بتاتا تھا۔ جب میں یہ سنتی تو میرے دل میں بھی اشتیاق بڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ وہاں پر جس کمپنی میں جاب کرتا ہے وہاں اس سے بہت خوش ہیں لوگ، وہ ہمارے لیے تحائف بھی بہت سارے لے کر آتا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعی میرے دیور کی قسمت وہیں لکھی تھی، جو جاتے ہی کھل بھی گئی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ پاکستان آتا میرا شوہر اسے شادی کے لیے کہتا تو وہ صاف انکار کر دیتا، کہتا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ میری بیوی یہاں اکیلی رہے گی نہیں اور اسے میں دبئی لے جا نہیں سکتا۔ میرے بھائی نے کہا کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہنے لگا ہم لڑکے وہاں پر ایک ہی کمرے میں تو رہ کر گزارا کر لیتے ہیں، بیوی ہوگی تو مجھے پورا گھر چاہیے ہوگا اور پھر میرے خرچے بڑھنے لگیں گے، فی الحال تو میں ایسے ہی خوش ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب تمہاری نوکری اچھی ہے، تم خوش بھی ہو، تو کیا حرج ہے کہ تم بیوی کو بھی وہاں لے جاؤ؟ لیکن وہ نہیں مانتا تھا، ہر بار اس بات کو ہائیں بائیں شائع کر جایا کرتا تھا۔ جب 2-3 سال ہی یہی سلسلہ جاری رہا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ دیور سے کہیں کہ اس کا کام تو سیٹ ہو گیا ہے، ہمیں بھی دبئی بلا لے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں برج خلیفہ دیکھوں۔ میرا شوہر مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا کہ نہ تو میں دبئی جا سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں بھیج سکتا ہوں، کیونکہ ابا کی دکان میں کبھی بھی بند نہیں کر سکتا، تم تو جانتی ہو کہ اتوار کو بھی میں دکان لازمی کھولتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس بار دیور آئے گا تو اس سے کہوں گی کہ وہ اپنے بھائی کو منائے تاکہ وہ دبئی میں مجھے لے کر جائیں۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ 2 سال کا تھا۔ دیور آیا تو برج خلیفہ کی تصویریں اپنے موبائل میں دکھانے لگا۔ اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کر تو میری آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ پہلے تو میں نے زبانی ہی تعریفیں سنی تھی۔ یہ اس قسم کی بات ہے کہ جب ٹچ موبائل کسی کے پاس ہی ہوتا تھا اور میرے دیور کے پاس تھا۔ اس کے موبائل سے جب میں نے خلیفہ برج کو دیکھا تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ میرا دیور کہنے لگا کہ بھابی بھائی کو چھوڑیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو دبئی کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں بتاتا ہوں۔ میں نے مننے کو گود میں لیا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیور سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شادی ہوئی تھی تو تمہارے بھائی تمہیں دبئی بھیجنے کے لیے بالکل راضی نہ تھے، لیکن میں نے جیسے تیسے بھی کر کے انہیں منا کر تمہیں 5 لاکھ روپے دلوائے تھے۔ میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا جی۔ پھر میں نے کہا بھائی مجھے بہت شوق ہے دبئی دیکھنے کا، پر تمہارا بھائی نہیں مانتا، اب تمہارا کام ہے کہ تم انہیں مناؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بھائی کو منانا تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ لیکن میرا شوہر اپنے بات سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھا۔ دیور نے بھی بہت بار کہا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ایسا کرو، تم اس کو ساتھ لے جاؤ اور اسے دبئی گھما پھرا کر واپس بھیج دینا، لیکن میں اسے دبئی نہیں لے کر جا سکتا۔ میرا تو دل بہت برا ہوا، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں جانا تو نہ صحیح، میں دیور کے ساتھ گھوم پھر لوں گی۔ پیسے وغیرہ میرے شوہر نے اسے دے دیے تھے، میرا ویزا اور ٹکٹ بھی بن گیا۔ میں دیور کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ میں اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ پورے راستے بھی میرا دیور برج خلیفہ کی باتیں کرتا رہا۔ جب ہم دبئی کے ایئرپورٹ میں پہنچے تو اس نے ٹیکسی کروائی اور ٹیکسی کو ہوٹل کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ جب وہ دبئی میں رہتا ہے تو پھر اپنا پتہ کیوں نہیں بتا رہا، ہوٹل کا پتہ کیوں بتا رہا ہے۔ جب یہی بات میں نے اپنے دیور سے پوچھی تو کہنے لگا یہاں میں رہتا ہوں، وہاں صرف لڑکے ہی رہتے ہیں، آپ وہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا، مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں باہر صوفے پر بیٹھ جائیں۔ میں لابی پہ رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ریسیپشن پر اس نے کیا بات کی کیا نہیں۔ کچھ دیر بعد ہی آیا اور کہنے لگا کہ آئیں بھابی، کمرہ مل گیا ہے۔ میں نے مننے کو اٹھایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب ایک ہی کمرہ اس نے بک کروایا۔ میں نے کہا تم نے ایک ہی کمرہ کیوں بک کروایا؟ کہنے لگا ان دنوں رش بہت زیادہ ہے، ایک کمرہ بھی نہیں مل رہا تھا، وہ تو میں نے تھوڑی جان پہچان بنائی ہوئی ہے تو اسی لیے کمرہ مل گیا ہے۔ میں اس صوفے پر سو جاؤں گا، آپ اور منا بیڈ پر سو جانا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ پہلے تو میں اسے گھور گھور کر دیکھتی رہی لیکن پھر خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ رات کو میں اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ بیڈ پر سو گئی۔ لیٹتے ہی مجھے گہری نیند آ گئی کیونکہ میں تھکی ہوئی تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے بیڈ پر میرا بیٹا نہیں تھا۔ نہ جانے میرا بیٹا کہاں گیا تھا۔ سامنے صوفے پر دیکھا تو دیور بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو واش روم میں اور پورے کمرے میں ڈھونڈ لیا، وہ تو پورے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ 2 سال کا تھا اسی لیے چلتا تھا،
मुझे लगा शायद उठकर वॉशरूम में न चला गया हो या गैलरी में, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने सोफे पर सोए हुए देवर को उठाया। मैंने कहा, मेरा मुन्ना पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सुनना था कि वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, आप इसी कमरे में रुके, मैं अभी आता हूँ, हो सकता है कि बाहर न चला गया हो। मैंने कहा, वो कैसे जा सकता है, उसका हाथ दरवाजे तक तो नहीं पहुंचता। कहने लगा, मैं देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास गया तो कहने लगा, दरवाजा तो खुला हुआ है, मुझे लगता है कि मुन्ने ने खोला होगा। यह सुनना था कि मेरे पूरे वजूद से जान ही निकल गई। मेरा छोटा सा बच्चा न जाने कहाँ चला गया था। मैं तो रोने लगी। वो कहने लगा कि आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए थे। ना तो मेरा देवर आया था और ना ही मेरे बच्चे का कुछ अता पता था, और मैं तो रोए जा रही थी। अभी तक ये सब कुछ मैंने अपने शौहर को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो मुझे ही डांटेगा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। वो तो पहले ही नहीं मान रहा था कि मैं दुबई जाऊं, लेकिन मैंने ही उससे बहुत ज्यादा जिद की थी, इसीलिए उसे मानना पड़ा। और अगर अब उनसे ये कहती कि मुन्ना ना जाने कहाँ चला गया है, तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेते। 3 घंटे बाद मेरा देवर वापस आया तो कहने लगा कि भाभी, मुन्ना तो पूरे होटल में कहीं नहीं है। एक वेटर ने उसे होटल से बाहर जाते देखा था। ये सुनना था कि मैं तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कहा, कुछ भी करो, बस मेरे बेटे को कहीं से मुझे ला दो। तो कहने लगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अब कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैं इस कदर परेशान हुई कि रो रो के बेहाल सी हो गई। देवर फिर बाहर चला गया और चंद घंटे बाद आया तो कहने लगा कि मैंने आसपास सब जगह मालूम कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रात को उसने मुझे नींद की गोली खिला दी। कहने लगा, आप परेशान होंगी, इसीलिए ये खाकर सो जाए। मैंने कहा, मैं कैसे सो सकती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, और इस बात को कितने घंटे गुजर गए हैं। मेरा सुख चैन सब कुछ छिन कर रह गया था। काश कि मैं तुम्हारे भाई की बात मान लेती और यहाँ कभी ना आती। मुझे तो यहाँ आकर पछतावा सा लग गया था। अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि मेरा बेटा मिल जाए, मैं दूसरी ही फ्लाइट पकड़कर वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। ये सर्दियों की रातें थीं और थीं भी बहुत सर्द। मुझे बार बार अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था कि इतनी सर्दी में न जाने वो कहाँ गया होगा। मैं बार बार रोई जा रही थी। अपने बच्चे के बारे में सोचती तो मेरा दिल हाँफने लगता। रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैंने अपने बेटे को ख्वाब में भी रोते हुए देखा था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बच्चे को अगवा करके ले गया हो। इस सोच ने और उस ख्वाब ने तो जैसे मुझे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। मैं उठी तो कमरे में देवर भी नहीं था। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त वो बाहर कहाँ जा सकता है। इस वक्त वो मेरे बेटे को कहीं भी ढूंढने तो नहीं गया होगा। वो कह रहा था कि आप भी सो जाएं, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह उठ कर देखते हैं। तो फिर रात के इस पहर वो कहाँ गया था। मैंने देखा तो वो पूरे कमरे में कहीं नहीं था। अपने कमरे के दरवाजा खोला तो 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे में जाने लगी, वहां पर एक वेटर आ गया। कहने लगा, आप कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा, इस कमरे में कोई बच्चा रो रहा है, किसी का बच्चा है। वो कहने लगा, आपको इससे क्या, आप अपने कमरे में जाएं। मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही थी कि उस बच्चे की आवाज़ मेरे मुन्ने से कितनी मिलती है। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन फिर बाहर निकल गई। मैंने देखा कि अब उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। वेटर भी सब जा चुके थे। मैं दोबारा उस कमरे के पास आई। मुझे अब भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्की सी दस्तक दी तो जो आवाज़ मैंने अंदर से सुनी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अंदर मुझे अपने देवर की आवाज़ आ रही थी। वो पूछ रहा था, कौन है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा खटखटाती रही। लेकिन जब मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला तो उसकी सांस रुक कर रह गई थी। मेरा बेटा अंदर रो रहा था और देवर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं फौरन से कमरे के अंदर आकर अपने बच्चे को गोद में भर लिया। मैंने कहा, तुमने क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया। ये मैं कह रही थी कि उसी वक्त वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया और कहने लगा कि ये शख्स ऐसा ही करता है, बच्चों को अगवा करता है और फिर उनके घर वालों से पैसों का मुतालबा करता है। यही इस शख्स का जरिया माश है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि मेरा देवर यहाँ पर दूसरों के बच्चों को अगवा करता था। फिर मुझे याद आने लगा कि जब मेरा देवर पाकिस्तान में था तो मेरे वालिद आए थे। कहने लगे कि मैं तुम्हें तुम्हारी विरासत का हिस्सा देना चाहता हूँ। मैंने कहा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पास ही रखें। तो देवर ने मुझसे पूछा था कि भाभी, आपकी विरासत के हिस्से में कितने पैसे हैं। मैंने कहा, यही कोई 50 लाख। ये सुनकर तो वो आंखें झपकना भूल गया था। शायद वो मुझसे भी 50 लाख ही मांगता। देवर को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी और मैं अगली ही फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ गई।
میرے شوہر بہت حیران تھے کہ میں جلدی لوٹ آئی ہوں، لیکن جب میں نے انہیں پوری حقیقت بتائی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میں اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ یہ یہاں سے جائے، لیکن اس نے بھی ضد پکڑ لی تھی۔ اب اگر اس نے جرم کیا ہے تو سزا تو اسے کاٹنی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد میرا دیور واپس پاکستان نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کس منہ سے؟ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ پاکستان دوبارہ آ سکتا۔